ایسے بندے کے پاس جاتا ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بتا سکتا ہے کہ کل کیا ہوگا، تمہارا آنے والا وقت کیسا گزرے گا، اور تمہارے حالات کیسے رہیں گے، تمہیں اس کاروبار میں نفع ہوگا یا نقصان، یعنی کہ بعد میں کیا ہوگا وہ بندہ بتاتا ہے۔ اور ایسے ہی ہمارے کئی بار ہوتا ہے کسی کا کوئی چیز گم ہو جائے، گاڑی گم ہو جائے، تو ایسے لوگوں کی تلاش کرتے ہیں، کوئی ایسا بابا ہے، کوئی ایسا عامل ہے، کوئی ایسا نجومی ہے جو یہ بتا دے کہ ہماری گاڑی ہمیں ملے گی کہ نہیں ملے گی، ہے تو کہاں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو بندہ من اتا عرافن او کاہنن، جو ایسے کسی نجومی اور کاہن کے پاس جاتا ہے اور جا کے یہ پوچھتا ہے، فسألہ عن شیء، اس سے یہ پوچھتا ہے کہ آئندہ میرے ساتھ کیا ہونے والا، میرے حالات کیسے ہوں گے، یہ میری دوستیاں کیسی ہوں گی، میرا کاروبار نفع دے گا یا نقصان، یعنی آئندہ کیا ہوگا مجھے بتاؤ، صرف پوچھتا ہے۔ صرف پوچھنا اتنا بڑا گناہ۔ اب ذرا غور کریں حدیث پاک کے الفاظ، آپ نے کیا فرمایا کہ لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، صحیح مسلم کی حدیث، صحیح مسلم میں حدیث پاک آپ نے کیا فرمایا کہ صرف جا کے پوچھنا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، نفع ہوگا نقصان ہوگا کل یا آئندہ، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، صرف پوچھنا اتنا بڑا گناہ، فرمایا کہ پوچھنے والے کی اللہ تعالیٰ 40 دن تک اللہ کوئی نماز قبول نہیں فرماتے۔ سنت کے مطابق مسجد میں جا کے باوضو بر وقت نمازیں پڑھتا رہے، اللہ نماز نہیں قبول فرمائیں گے۔ اتنا بڑا اس نے گھناؤنا جرم کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ صفت صرف اللہ کی ہے، کل کیا ہونے والا ہے، آئندہ بندے کے ساتھ کیا ہوگا، صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی یہ یقین لے کے چلا جائے کسی کے پاس اور جا کے صرف پوچھ لے تو 40 دن تک کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور اس سے آگے سنیے، اس سے آگے آپ نے کیا فرمایا، فصدقہ، اگر وہ بندہ جو گیا، اس نے سوال پوچھا کسی عامل سے، کسی نجومی سے، کسی کاہن سے، کسی بابا سے، یہ سوال پوچھا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے یا کیا ہوگا، تو اس کی 40 دن کی نمازیں تو قبول ہونی نہیں ہے، وہ الگ ہو گیا۔ اب اس نے جو جواب دیا وہ جھوٹا جواب دیا، سچ جیسا بھی جواب دیا، ہے ہی وہ جھوٹے، پتہ کہاں ہے، تکے لگاتے ہیں کہیں لگ گیا تو لگ گیا، نہیں تو جھوٹ ہے۔ اب اس نے جو جواب دیا اس نے اس کو صحیح سمجھ لیا۔ اب یہ کتنا بڑا، جب سوال کرنا اتنا بڑا گناہ ہے تو جواب کو سچا اور صحیح ماننا کتنا بڑا گناہ۔ آپ نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اس نے مجھ پر نازل ہونے والی شریعت اور دین اسلام کا ہی انکار کر دیا، وہ کافر ہے انسان، اس نے کفر کیا ہے۔ اتنا بڑا سنگین جرم اور گناہ ہے۔ اکثر یہ خواتین میں پایا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم نے بچے کی شادی کرنی ہے، اچھی ہوگی کہ نہیں، کس سے پوچھ رہے ہیں بھئی؟ اللہ کے علاوہ کل کیا ہوگا، آئندہ کیا ہوگا، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن ان بابوں کے پاس چڑے جاتے ہیں، مرد بھی اور خواتین بھی، اور اپنے ایمان کا بیڑا۔ اب یہ میں نہیں بات کر رہا ہوں، حدیث کے الفاظ ہیں فقد کفر، وہ بندہ مومن نہیں، وہ کافر ہو چکا ہے۔ صرف بات پوچھے اور جواب سنے بغیر واپس آ جائے تو 40 دن نماز تو ویسے قبول نہیں ہوگی۔ اب اگر جواب سن کے اس کو سچا بھی مانتا ہے کہ جو اس نے کہہ دیا صحیح ہے، تو یہ بندہ مسلمان مومن رہا ہی نہیں، کیونکہ یہ صفت تو اللہ کی ہے، یہ صفت تو اللہ کی ہے کہ اللہ جانتا ہے کل کیا ہوگا، آئندہ کیا ہوگا، کس کو نفع ہوگا نقصان ہوگا، کس کے لیے بلا ہے، اچھا ہے یا نہیں اچھا ہے، صرف اللہ جانتا ہے۔ اگر ہم نے مان لیا کہ اس نے ٹھیک کہا ہے تو ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنے ایمان کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے نہ نکالو۔ جو ہونا ہے وہ سو ہو کے رہنا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، نہ کوئی قادری، نہ کوئی پادری، نہ کوئی عامل، نہ کوئی بابا، اور نہ کوئی نجومی، نہ کوئی کاہن، کوئی نہیں روک سکتا ہے، ہم خود بھی نہیں روک سکتے۔ جو ہونا ہے سو ہو کے رہنا ہے۔ تو اپنے ایمان کو برباد نہ کرو، کفر تک نہ پہنچ جاؤ۔ اور یہاں تک آپ نے فرمایا ایک حدیث میں، آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ نا جو عامل ہوتے ہیں تو وہ
تکے لگاتے ہیں لوگوں کے متعلق، کوئی تکا ان کا ٹھیک صحیح نکل آ جائے تو جن کے متعلق انہوں نے وہ بات بتائی ہوتی ہے نا تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور خوشی کے معنی کوئی مٹھائی یا اس طرح کی میٹھی چیز ان کے لیے لے کے آتے ہیں، کوئی کھانے کی چیز لے کے آتے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس آئی ہوئی کھانے کی کوئی بھی چیز کھانا اتنا بڑا حرام کام ہے جیسے عورتوں کی دلالی کا پیسہ کھانے والا حرام کام کر رہا ہے۔ عورتوں کی ناجائز کمائی، حرام کی کمائی، حرام طریقے سے جو عورت نے کمائی ہوئی ہے وہ کھانی جیسے حرام ہے، ایسے کسی عامل، نجومی اور کاہن کے پاس سے کوئی چیز کھانا حرام ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا عامل کے پاس سے کوئی چیز کھانا، یا عورت کی ناجائز اور حرام جو دلالی کی کمائی ہے وہ کھانا، یا پھر فرمایا کہ کتے کی قیمت کھانا، کتا بیچ کے اس کی قیمت، یہ تینوں چیزیں آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تینوں حرام ہیں۔ تو میرے بھائیو، جن کے پاس جا کے ایک لقمہ کھانا بھی حرام ہے اور اتنا بڑا حرام ہے، تو ان سے جا کے بات کرنا ہماری نمازوں کو برباد کرتا ہے، تو وہ سچے کہاں سے ہو گئے؟ اس لیے کبھی بھی زندگی کے کسی موڑ پر بھی ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں۔ کوئی بتائے بھائی تو ان کو بتاؤ کہ ہمارا ایمان کیا ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کائنات میں وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، کوئی روک نہیں سکتا ہے، وہ کوئی جانتا نہیں ہے کل کیا ہونے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید پر زندگی بسر کرتے ہوئے عقیدہ توحید پر ہی اللہ تعالیٰ ہمیں موت نصیب فرمائے۔